نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، خواجہ خواجگان زندہ پیر صاحب، زندہ پیر صاحب، زندہ پیر صاحب۔ محمد اویس نقشبندی اپنی حاضری پیش کر رہے تھے۔ پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کی سعادت حاصل کی، اور اس کے بعد مرشد نوربار کی بارگاہ میں منقبت شریف کے اشعار ہماری سماعتوں کی نظر کر رہے تھے۔ اب میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں آج کی اس محفل سے خطاب کے لیے حضرت علامہ قاری عبدالجلیل صاحب روح رواں منہاج القرآن کوہاٹ پاکستان آپ تشریف لاتے ہیں۔ آج اس محفل کی مناسبت سے خطاب فرمائیں گے۔ محبت بھرا نعرہ لگائیے اور استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں، میں نے شروع میں کہا کہ میلاد کی محفل میں، حضور کی آمد کی محفل میں بیٹھے ہیں، اتنے خوش بیٹھے ہیں، اتنی خوشی کے ساتھ نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دربار عالیہ نقشبندیہ گھمکول شریف۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، صدق الله العظيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے مجلس پیر طریقت، رہبر شریعت، وارث فیضان حضرت خواجہ زندہ پیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت صاحبزادہ پیر حبیب اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم قدسیہ، حضرات خلفاء اعظام، علماء کرام، ارباب علم و دانش، اللہ رب العزت کا احسان عظیم، اس کا بے پایاں کرم اور 100,000 بار شکر کہ آج ہم شب ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگین گھڑیوں میں، عظیم ساعتوں میں اللہ کے ایک مقرب بندے کے زیر سایہ حاضر ہیں۔ حاضرین محترم، آج کی شب دنیا بھر میں نگر نگر، گلی گلی، کوچہ کوچہ
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے جشن منائے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ، میرے محبوب آپ فرما دیجئے جب اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو تو فبذالک فلیفرحوا، تو اس فضل اور رحمت کے حصول پر خوشیاں منایا کرو۔ اب چونکہ حضور علیہ السلام کی نبوت زمان و مکان سے ماورا ہے اور پوری عالم انسانیت کے لیے آپ رسول ہیں، تو آپ کے ماننے والے شرق سے لے کے غرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک دنیا کے ہر ایک حصے میں ہیں، اور ہر حصے کا، ہر علاقے کا خوشی منانے کا اپنا انداز ہوتا ہے، ان کا اپنا کلچر ہے، ان کی اپنی ثقافت ہوتی ہے۔ تو گویا اللہ رب العزت نے فَلْيَفْرَحُوا کا حکم دے کر کہ خوشی مناؤ، تم مشرق میں رہتے ہو تو اپنے انداز میں خوشی مناؤ، مغرب میں رہتے ہو تو اپنے انداز میں خوشی مناؤ، لیکن میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں اپنا سب کچھ لٹا دو، اور یہ جو سب کچھ لٹاؤ گے ہوا خیر مما یجمعون، یہ تمہاری ساری پونجی سے بہتر ہے۔ حضرین محترم، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، جامعہ ترمذی میں موجود ہے۔ میں جامعہ ترمذی کی روایت لیتا ہوں۔ حضرت طارق بن شہاب روایت کرتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ یہ جو آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو خوشی کے طور پہ مناتے، اس دن کو عید کے دن کے طور پہ مناتے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں جانتا ہوں یہ آیت کس دن نازل ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ آیت فی یوم عرفہ و فی یوم الجمعہ، فرمایا جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن یوم عرفہ کا تھا اور اسی دن جمعہ بھی تھا۔ فرمایا تم ایک عید مناتے، ہم اس دن دو عیدیں مناتے، ہم نے دو عیدیں منائی ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی، حضرت عمار ابن ابی عمار راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہیں بھی یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ آپ نے فرمایا تو ایک عید مناتا، ہم عیدین مناتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے یوم عرفہ بھی عید ہے اور ہمارے لیے یوم جمعہ بھی عید ہے، اور ہر جمعے کو ہم عید مناتے ہیں، ہر جمعے کو ہم عید مناتے ہیں۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا جشن ہے، اور بدقسمتی سے آج اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، شرق سے لے کر غرب تک عرب و عجم میں باقاعدہ ایک لابی متحرک ہو جاتی ہے، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرزہ سرائی ہوتی ہے۔
اور اب یہ کہنا شروع ہو گئے کہ جی 12 ربیع الاول تو حضور علیہ السلام کی ولادت ہے نہیں، 9 ربیع الاول کا قول بھی ہے، 17 ربیع الاول بھی ہے، 12 ربیع الاول بھی ہے، تو یہ کنفرم نہیں ہے، تو آپ 12 ربیع الاول ہی کیوں مناتے ہیں؟ تو بابا چلو ہم 12 ربیع الاول مناتے ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہے۔ آپ تاریخ ابن خلدون اٹھا کے دیکھیں، علامہ ابن خلدون نے لکھا میرے آقا کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تاریخ ابن حشام اٹھا کے دیکھیں، امام ابن حشام نے لکھا کہ آقا کریم کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اور سیرت کی سب سے پہلی کتاب سیرت ابن اسحاق، امام اسحاق لکھتے ہیں کہ میرے آقا کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو ہم تو 12 ربیع الاول کو مناتے ہیں، اور تمہیں یہ دعوت فکر دے رہے ہیں کہ اپنے آقا کریم کی ولادت کو مناؤ۔ تمہارا دل اگر 9 ربیع الاول کو مطمئن ہے تو 9 کو منا لو، 17 کو مطمئن ہے تو 17 کو منا لو، 12 کو مطمئن ہے تو 12 کو منا لو، لیکن خدا کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اس دن کو متنازع نہ بناؤ، امت پہ انتشار مت ڈالو۔ دیکھیں ہمارے پاس ہم جو میلاد مناتے ہیں یہ فتوے لگتے ہیں۔ میلاد کیا ہے؟ میلاد 8 کاموں کا مجموعہ ہے۔ کتنے؟ 8 کام ہم کرتے ہیں جسے میلاد مصطفیٰ کا نام دیا جاتا ہے۔ پہلا کام محافل و اجتماع کا انعقاد۔ آپ نے محفل منعقد کی، یہی محافل و مجالس میرے مصطفیٰ نے منعقد فرمائی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس منعقد ہوئی، آقا کی مجلس میں میرے آقا نے صحابہ نے پوچھا متى وجبت لک النبوۃ یا رسول اللہ، آقا آپ پر نبوت کب واجب ہو گئی تھی؟ یہ تو سب جانتے تھے نا کہ 40 سال بعد آپ نے اعلان فرمایا تھا۔ صحابی پوچھ رہے ہیں آقا آپ پر نبوت کب واجب ہو گئی تھی؟ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، فرمایا آدم کا پیکر خاکی بن چکا تھا، وجود عنصری ترتیب پا چکا تھا، ابھی اس میں روح نہیں پھونکی گئی تھی، آدم ابھی جسم اور روح کے مرحلے کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو مجالس منعقد ہوتی۔ پھر دوسرا کام ہم کیا کرتے ہیں؟ بیان سیرت و فضائل۔ میرے آقا کریم کی زندگی کے مختلف احوال بیان کیے جاتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر بات کی جاتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کائنات کی واحد ہستی ہے میرے مصطفیٰ کریم کی ذات، واحد ہستی جن کا لمحہ لمحہ ریکارڈ پر موجود ہے، ہر لمحہ ریکارڈ پر موجود ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوتی ہے۔ یہ مجالس منعقد ہوئی دربار عالیہ گنگوہ شریف میں، ہر سال مجلس میلاد مصطفیٰ منعقد ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بات ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ کے خصائل کی بات ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ کے شمائل کی بات ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ کے فضائل کی بات ہوتی ہے۔ پھر اگلا کام ہوتا ہے مدحت و نعت خوانی۔ محافل میں تیسرا کام کیا ہوتا ہے؟ مدحت و نعت خوانی۔ اور یہ بھی کوئی آج کا عمل نہیں ہے، میرے آقا کریم کے 45 صحابہ کرام، 45 صحابہ کرام نعت خواں ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں چچا آپ کے نعت خواں ہیں۔ حضرت ابو طالب آپ کے نعت خواں، حضرت امیر حمزہ آپ کے نعت خواں، حضرت عباس آپ کے نعت خواں، آپ کے چاروں خلفائے راشدین آپ کے نعت خواں ہیں، اور خواتین میں حضرت عائشہ صدیقہ نعت خوان ہیں، سید کائنات فاطمہ الزہرا نعت خوان ہیں، میرے آقا کریم کی پھوپھی جان حضرت صفیہ نعت خوان ہیں، اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی حضرت شیمہ نعت خوان ہیں۔ خواتین نعت خوان بھی ہیں۔ ان 45 میں سے ایک جن نعت خوان ہے، حضرت عمر جنی، یہ جن صحابی ہے میرے مصطفیٰ کریم کے نعت خوان۔ تو یہ نعت آج کی نہیں، یہ نعت کا سلسلہ ہر دور میں یہ آقا کریم کی بارگاہ سے چلا۔ حضرت حسان بن ثابت نے نعت پڑھی، اور یہ
سنت تقریری ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نعت پڑھی گئی، اور جس کام کا آقا کے سامنے ہو جانا اور آقا اس سے منع نہ فرمائے، اس کو ڈس اپروو نہ فرمائے، تو وہ سنت تقریری ہوتی ہے۔ نعت مصطفیٰ میرے آقا کی سنت تقریری ہے، آقا کے سامنے نعت پڑھی گئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کملی نعت خان کو عطا کی۔ اس کے بعد اگلا کام ہم کرتے ہیں درود و سلام۔ چوتھا کام کیا؟ درود و سلام۔ مجلس میں ہم درود و سلام بھی پڑھتے ہیں نا، تو درود و سلام کے بغیر تو ہمارا کوئی کام مکمل نہیں ہوتا۔ درود و سلام حدیث پاک میں ہے، سنن ابی داؤد میں حدیث، میرے آقا کریم فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ میرا کوئی بھی امتی جب مجھ پر سلام بھیجتا ہے، اللہ نے میری روح مجھے لوٹا دی ہوئی ہے، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب روح لوٹا دی، یہاں علماء دیوبند کے بہت جلیل القدر عالم مولانا قاسم نانوتوی نے کتاب لکھی آب حیات، انہوں نے لکھا کہ جب روح محمد جس میں اطہر سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں گئی ہوگی، تو روح مصطفیٰ نے عرض کیا ہوگا میرے مولا میں تیرے محبوب کے بدن اطہر کو چھوڑ آئی ہوں، اب تیری بارگاہ میں آ گئی ہوں، اور تیرا یہ وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، تو مولا اگر اپنے محبوب کے جسم اطہر سے بہتر اس 14 طبق کی کائنات میں کوئی جگہ بنائی ہے تو رکھ لے، ورنہ مجھے اپنے محبوب کے جسم میں واپس کر دے۔ مولانا کہتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کی جسم کو روح کو کہا ہوگا روح محمد میں نے اس کائنات میں اپنے محبوب کے جسم سے بہتر کائنات کی اور کوئی جگہ نہیں بنائی۔ پھر لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب آپ روضہ انور پہ پڑھیں تو آقا سنتے ہیں، دور سے نہیں سنتے، نہیں، یہ بھی حدیث مسند امام احمد بن حنبل میں ہے۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں ما من مسلم سلم علیہ من المشرق و من المغرب، فرمایا کوئی بھی مسلمان جب مجھ پر سلام بھیجے، خواہ وہ مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، انا و ملائکۃ ربی نرد علیہ السلام، فرمایا میں اور اللہ کے فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، میں اور اللہ کے فرشتے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، جہاں سے بھی سلام پڑھا جاتا ہے، سلام بھیجا جاتا ہے، تو وہ فرشتہ عرض کرتا ہے آقا فلاں ولد فلاں نے وہ وادی گھمکول سے آقا آپ کو سلام بھیجا۔ یعنی جب بھی کوئی مسلمان سلام بھیجتا ہے تو نام، ولدیت اور پتے کے ساتھ میرے مصطفیٰ کو وہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو چوتھا کام ہے سلام۔ پانچواں کام ہم کرتے ہیں قیام۔ کیا؟ قیام۔ قیام کی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے قیام فرحت، خوشی سے کھڑے ہو جانا، خوشی سے کھڑے ہو جانا، اور ایک دوسری صورت آپ نے سنا نا کہ آقا کریم جب ہم سلام کرتے ہیں تو آقا جواب دیتے ہیں۔ یہ تو حدیث صحیح سے ثابت ہو گئی بات کہ آقا جواب دیتے ہیں۔ جواب ہر ایک کو ملتا ہے، وہ الگ بات ہے ہم سنتے نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ کان نہیں ہے۔ سلسلہ مرثیہ کے جلیل القدر بزرگ حضرت ابو العباس مرثی آپ فرماتے ہیں جب میں تحیات میں بیٹھتا ہوں اور میں کہتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی رحمت اللہ وبرکاتہ، جب یہ کہتا ہوں پھر میں رک جاتا ہوں، اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا جب تک بارگاہ مصطفیٰ سے جواب نہیں آتا۔ جب بارگاہ مصطفیٰ سے سلام کا جواب آتا ہے پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ تو ایک تو ہم سلام کھڑے ہو کے اس لیے پڑھتے ہیں، ہمیں پتا ہے ہم جب یا نبی سلام علیکہ کہیں گے آقا کا جواب آئے گا تو ہم بے ادب نہیں ہیں، ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم سلام بھیج رہے ہوں اور جب جواب آ رہا ہو تو ہم دستوں کھڑے ہوئے ہوں۔ آقا ہم غلام ہیں، ہم سلام پیش کر رہے ہیں، آپ کا جواب کھڑے ہو کے ہم سن رہے ہیں۔ چھٹی چیز چراغاں۔ آپ دیکھیں چاروں طرف کمکمے لگے ہوئے ہیں، چراغاں ہوا ہے،
چراغاں ہم کرتے ہیں ہر سال، ہر جگہ دنیا بھر میں چراغاں ہوتا ہے، اور یہ چراغاں آج نہیں ہو رہا۔ حضرت عمر بن عثمان، آپ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ ثقفیہ، آپ بیان کرتی ہیں کہ جس رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس رات میں بیت اللہ کے پاس تھی، تو میں نے دیکھا آسمان کے ستارے کعبۃ اللہ کی چھت کے قریب آ گئے ہیں، حتیٰ ظننت ستقع علیہ، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ یہ میرے اوپر گر جائے۔ یعنی ہم دنیا کی یہ کمکمیں روشن کرتے ہیں، رب نے آسمان کے ستاروں کو زمین کے قریب کر کے ساری کائنات کو بکہ نور بنا دیا میرے مصطفیٰ کی آمد کی خوشی میں۔ اور پھر جب حضرت حلیمہ سعدیہ حضور علیہ السلام کو لے کر قبیلہ بنو سعد گئیں، امام زرقانی لکھتے ہیں جب رات بیت گئی تو صبح قبیلہ بنی سعد کے لوگ آئے، انہوں نے کہا حلیمہ راتوں رات تو اتنی امیر ہو گئی، تیرے گھر تو چراغ جلانے کو تیل نہیں ہوا کرتا تھا، راتوں رات اتنی امیر ہو گئی کہ ساری رات تیرے گھر میں روشنی رہی۔ اس نے کہا قبیلے والوں واللہ ما اوقد نارا ولکنہ نور محمد، اے قبیلے والوں اللہ کی قسم میں نے نہ آگ جلائی ہے نہ چراغ جلایا ہے، جو روشنی تم دیکھتے رہے ہو یہ تو نور مصطفیٰ کی روشنی تھی، یہ تو نور مصطفیٰ کی روشنی تھی۔ اور فرمایا جب سے میں اس ہاشمی بیٹے کو گھر لے کے آئی ہوں مجھے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور رات کی تاریکی میں اگر گھر سے باہر نکلنا ہوتا اپنے ہاشمی بیٹے کے ہاتھوں پہ اٹھا لیتی، جدھر جاتی اس طرف روشنی ہو جاتی۔ تو ہم کمکمے لگاتے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی محبوب کی آمد پر روشنیوں کے اہتمام کر دیا۔ ساتویں چیز ضیافت میلاد، لنگر، تو لنگر بھی آپ نے کھا لیا، اور ساری دنیا میں ضیافت کا اہتمام ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ضیافتیں ہوتی ہیں، لنگر کھلائے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے، کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے جو اس شریعت کے خلاف ہم کر رہے ہیں۔ اور آخری کام ہم کرتے ہیں جلوس نکالنا، آخری کام کیا کرتے ہیں؟ جلوس نکالتے ہیں۔ اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوہاٹ شہر میں ابھی بھی وفد گیا تھا، جلوس نکلا، تو کوہاٹ شہر میں جو جلوس ہے یہ حضور زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کا صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا حضور ہم انتظامیہ سے 3 سال سے اجازت مانگ رہے ہیں، ہمیں اجازت نہیں دے رہے، تو فرمانے لگے مولوی صاحب اب کی بار آپ نے ان سے اجازت نہیں لینی، انہیں لکھ کے دے دو ہم جلوس نکال رہے ہیں، میں اجازت دے رہا ہوں جلوس نکالنا ہے۔ اور پھر فرمایا خاکی جان صاحب یہاں بیٹھے ہیں، فرمایا میں خاکی جان صاحب کو کہہ دوں گا کہ میں نے اجازت دے دی ہے، انتظامی طور پہ تو معاملہ سنبھالو۔ اور آپ جا کر کوہاٹ شہر سے پوچھ لیں، کوہاٹ کی انتظامیہ آج بھی سر پکڑ کے بیٹھی ہے کہ آخر ان کو اجازت مل کیسے گئی۔ تو یہ جلوس خاص کر کوہاٹ شہر کا جلوس یہ حضور زندہ پیر رحمت اللہ علیہ کا صدقہ جاریہ ہے، جو 1995 میں شروع ہوا، دہائیاں بیت گئیں، آج پہلے سے زیادہ پر رونق انداز میں وہ جلوس نکل رہا ہے۔ اور یہ جلوس، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، حدیث پاک میں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مدینہ میں داخل ہوئے تو آقا کریم کی ناکہ گلیوں میں گھوم رہی تھی۔ مدینہ کے وڈیرے جاگیردار کہہ رہے تھے، کوئی کہتا حضرت حضور ہماری کوٹھی سب سے بڑی کوٹھی ہے یہاں، مدینہ میں سب سے بڑا گھر میرا ہے، آقا مجھے میزبانی کا شرف بخشے۔ آپ نے فرمایا یہ میری جو اونٹنی ہے یہ مامور من اللہ ہے، اس کو اللہ نے حکم دے رکھا ہے، جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہ میری قیام گاہ ہوگی۔ تو وہ اونٹنی ساری مدینے کی گلیوں میں جب چکر لگا رہی تھی، لوگ جلوس کی شکل میں آقا کی اونٹنی کے پیچھے پیچھے تھے، اور حدیث کے الفاظ ہیں فصاد الرجال والنساء فوق البیوت، مرد اور عورتیں مکانوں کی چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے، والغلمان والخدم فی الطرق، اور
غلمان نوجوان لڑکے اور خدام گلیوں میں بکھرے ہوئے تھے اور صدائیں لگ رہی تھی، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ینادون یا محمد یا رسول اللہ. ہر ایک ندا دے رہا تھا یا محمد یا رسول اللہ، اور ہر ایک وجدانہ کیفیت میں کہہ رہا تھا جاء محمد رسول اللہ، آج محمد مصطفیٰ آ گئے. اور حضرت بریدہ اسلمی یہ حضور علیہ السلام کے تعاقب میں تھے ہجرت کے موقع پہ. کئی بار معاملہ رکا، لیکن جب وہ ایمان لے آئے تو انہوں نے اپنا امامہ اتارا اور نیزے کے اوپر چڑھا کے جھنڈا بنا لیا اور آگے ہو گئے. ان کے ساتھ 70 لوگ تھے، وہ سب مسلمان ہوئے اور جلوس کی شکل میں مدینہ منورہ میں میرے مصطفیٰ کریم کے ساتھ. تو 8 چیزوں پر مشتمل 8 کام ہم کرتے ہیں جس کا نام میلاد مصطفیٰ ہے. اور اللہ کا احسان ہے کہ میلاد منانے والے